يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. پچھلے سبق میں ہم نے اسم کی علامات پڑھی ہیں. شروع میں بتایا تھا کہ اس فصل میں اسم کی 11 اور فعل کی 8 اور حرف کی 1 نشانی بیان کی جائے گی. اب فعل کی علامات بیان کر رہے ہیں. وعلامت فعل آنست کے قد در اولش باشد، چون قد ضرب یا سین باشد، چون سیضرب یا سوف باشد، چون سوف یضرب یا حرف جزم بود، چون لم یضرب. فعل کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں لفظ قد آتا ہے، جیسے قد ضرب. قرآن مجید میں آپ دیکھیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. قد سمع کے شروع میں قد آیا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو کلمہ ہے وہ فعل ہوگا. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، قد نری تقلب وجہک فی السماء. دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں سین آتا ہے، جیسے سیضرب، سیقول السفہاء من الناس. تو سین کا شروع میں آنا یہ بھی فعل کی علامت ہے. جس کلمے کے شروع میں سین آئے گا تو وہ فعل ہوگا. اسی طرح سوفا کا آنا بھی فعل ہونے کی علامت ہے، جیسے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. کتاب میں جو مثال ہے وہ سوف یضرب ہے، لیکن آپ حافظ ہیں، حافظوں کو قرآن کریم کی مثالیں یاد کرنی چاہیے، جس کے لیے یہ سارا تردد کر رہے ہیں کہ قرآن کریم سمجھ آئے. صرف نحو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھا جائے، اس لیے اس میں سے مثالیں یاد ہونی چاہیے. ایک تو یہ نشانیاں ہیں فعل کی، دوسرا ان کا کوئی معنی بھی تو ہے نا. شروع میں یہ جو کلمات آتے ہیں، الفاظ آتے ہیں. ٹھیک. قد اگر فعل ماضی پر آئے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ماضی میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ فعل ماضی میں گزرا ہوا زمانہ. فعل ماضی میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، تو یہ اس کو حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے. قد یعنی یوں ہی سمجھیں کہ ماضی قریب بنانے کے لیے، ماضی مطلق کو ماضی قریب بنانے کے لیے آتا ہے. قد ضرب کا معنی ہے کہ ابھی ابھی مارا ہے، حال کے قریب کی یہ بات ہو رہی ہے، ماضی قریب. اور اگر یہ مضارع پر آئے تو پھر اس کے دو معنی ہوتے ہیں. مضارع پر آئے تو کبھی تو یہ آتا ہے تحقیق کے لیے. تحقیق کا معنی یہ ہے کہ اس بات کو برحق قرار دینے کے لیے. قد یعلم اللہ کا معنی ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کہ یہ بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تحقیق. اور کبھی تقلیل اور کمی کے لیے آتا ہے. تقلیل کا معنی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ فعل کبھی کبھی ہوتا ہے. قد یقرأ زید، زید کبھی کبھی پڑھتا ہے. تو مضارع پر آئے تو تحقیق کے لیے یا تقلیل کے لیے، اور ماضی پر آئے تو اس ماضی کو ماضی قریب بنانے کے لیے، حال کے معنی کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے. سین اور سوفا یہ دونوں فعل کے شروع میں آتے ہیں تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں. ویسے تو مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، لیکن جب اس پہ سین آ جائے گا یا سوفا آ جائے گا تو پھر وہ مستقبل کا معنی دے گا. جیسے سیقول السفہاء، کہ بہت جلد بے وقوف لوگ کہیں گے. سیقول کا معنی ان قریب کہیں گے. سوف بھی مستقبل کے معنی میں اس کو
لے جائے گا، سوف فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا، ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ ان میں فرق یہ ہے کہ سین میں زیادہ قرب ہوتا ہے، مستقبل قریب کی اس میں بات ہوتی ہے، اور سوفہ میں بھی مستقبل کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کی بنسبت اس میں قرب تھوڑا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں نا کہ یہ کام بس ابھی ابھی ہونے والا ہے، بہت قریب ہونے والا ہے، تو پھر آپ سین لگائیں گے، اور اگر اس سے تھوڑا سا آگے ہے تو پھر سوفہ۔ یہ ان کا معنی ہے، اور یہ کس کی علامتیں ہیں؟ فعل کی علامتیں ہیں، قد کا شروع میں آ جانا، سین کا آ جانا، سوفہ کا آ جانا۔ اسی طرح چوتھی علامت ہے حروف جازمہ میں سے کسی حرف جزم کا آ جانا۔ حروف جازمہ کنہیں کہتے ہیں؟ حروف جازمہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اسے جزم دیتے ہیں، اس کے آخر میں جزم آتی ہے۔ جیسے لم یضرب آپ نے پڑھا ہے، تو لم کے آنے سے پہلے یہ کیا تھا؟ یضربو، تو لم نے آخر میں جزم پیدا کی ہے کہ نہیں؟ لم یضرب، تو لم کو کہیں گے حرف جازم۔ جازم کا معنی جزم دینے والا۔ یہ 5 حروف ہیں۔ جازم حروف کتنے ہیں؟ 5، یہ لکھے ہوئے ہیں حاشیے میں آپ۔ ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہی، یہ 5 حروف حروف جازمہ کہلاتے ہیں۔ کون کون سے؟ ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہی۔ لام امر کسے کہتے ہیں؟ جو امر کے شروع میں آتا ہے، امر حاضر کے علاوہ باقی جو صیغے ہوتے ہیں نا، لی تضرب، لی یضرب، لی یضرب، شروع میں لام آ رہا ہے کوئی نہیں؟ یہ لام امر ہے، اسی کی وجہ سے آخر میں جزم آئی ہوئی ہے۔ لی تضرب، تضربو تھا تو لی تضرب بن گیا، یضربو تھا تو لی یضرب۔ اور لائے نہی وہ ہے جو نہی کی گردان کے شروع میں آتا ہے، لا تضرب، لا تضرب، لا یضرب، لا یضرب۔ چاروں گردانیں جو ہیں نہی کی، ان کے شروع میں جو لا آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لائے نہی۔ اور امر کی 3 گردانوں کے شروع میں جو لام آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لام امر۔ ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہی، یہ کیا ہیں؟ حروف جازمہ ہیں۔ ان میں سے کوئی اگر کسی کے شروع میں آیا ہوا ہے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ فعل ہے۔ سمجھ آئیے؟ یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندد۔ 5ویں نشانی یہ بیان کی کہ یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں؟ فعل کے آخر میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو فاعل کو بیان کرتے ہیں، فاعل کو بیان کرتے ہیں، فعل کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ فاعل کو بیان کرتے ہیں، فاعل پر دلالت کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ جیسے مثلا ضربا کے آخر میں الف ہے، الف یہ ساتھ جڑا ہوا ہے نا، متصل ہے، اور یہ فاعل کو بیان کر رہا ہے۔ ضربا کا معنی ہے ان 2 مردوں نے مارا، تو 2 والا جو معنی ہے یہ اس الف کا معنی ہے۔ الف یہ فاعل کو بیان کر رہا ہے، ان 2 مردوں نے مارا۔ یہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ضربو اس میں واو ہے، واو، تو یہ واو ضمیر مرفوع متصل ہے، ساتھ ملی ہوئی ہے اور فاعل کو بیان کری۔ ان سب مردوں نے مارا، ان سب مردوں نے مارا۔ اسی طرح ضربتا، تو نے مارا، تو تو یہ کس کا ترجمہ ہے؟ تا جو آخر میں لگا ہوا ہے، تا زبرتا۔ ضربتی، تو ایک عورت نے مارا۔ ضربتم، ضربتن وغیرہ لگے ہوئے ہیں نا۔ تو ماضی میں سوائے ضربا اور ضربت، ان 2 صیغوں کے علاوہ باقی کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 12۔
ان دو سیغوں کے علاوہ، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان دو سیغوں کے علاوہ ماضی کی گردان میں جو 12 سیغے ہوتے ہیں ان کے آخر میں جو بھی زائد حروف لگے ہوتے ہیں نا حروف اصلیہ کے علاوہ، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل۔ ضربا میں الف ہے، ضربو میں واو ہے، اسی طرح ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ان میں ضاد را با کے علاوہ آگے جو بھی لگا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل۔ اسی طرح مضارع میں بھی ہوتا ہے، اس کی پھر تفصیل ہے، وہ آپ علم صرف میں پڑھیں گے کہ کون کون سے سیغوں میں ضمیر ہوتی ہے مرفوع، وہ مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، یا بارز ہوتی ہے، سامنے دکھائی دے رہی ہوتی۔ تو کسی بھی کلمے کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل کا آ جانا یہ بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو وغیرہ۔ یا تائے ساکن کا اس کے آخر میں آنا، جیسے ضربت، ضربت، سمعت، قتلت وغیرہ۔ تو تائے ساکن کا اس کے آخر میں آنا یہ بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ پیچھے آیا تھا تائے متحرک، تائے متحرکہ کا آنا وہ اسم ہونے کی علامت ہے، اور تائے ساکن کا آنا یہ فعل ہونے کی علامت ہے۔ یا وہ امر کا صیغہ ہو، تو امر کا صیغہ بھی اسم میں نہیں پایا جاتا، فعل میں پایا جائے گا۔ یا وہ نہی کا صیغہ ہو، یہ 8 علامتیں ہیں جس میں یہ پائی جائیں گی، وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ قد کا شروع میں آنا، سین کا شروع میں آنا، سوفا کا آنا، حرف جزم کا آنا، یا ضمیر مرفوع متصل کا اس کے آخر میں لگنا، یا تائے ساکن کا اس کے آخر میں ہونا، یا امر ہونا، یا نہی ہونا۔ ان کے ذریعے آپ پہچانیں گے کہ یہ فعل ہے۔ حرف کی علامت ایک ہی ہے، اور وہ بڑی آسان ہے کہ جس میں اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے وہ حرف ہوگا۔ یہ جو 19 علامتیں آپ نے پڑھی ہیں، 11 اسم کی اور 8 فعل، ان 19 علامتوں میں سے کوئی علامت اگر نہ پائی جائے اس میں تو وہ حرف ہوگا۔ یہی اس کی علامت ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے۔ ایک ہوتا ہے وجود اور ایک ہوتا ہے عدم، یہ 2 لفظ ہیں، آپ نے پہلے فارسی میں پڑھے بھی ہوں گے۔ وجود کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ہونا، اور عدم کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا۔ وجود معنی ہونا اور عدم معنی نہ ہونا۔ پھر جو چیز ہو اس چیز کو کیا کہیں گے؟ موجود، اور جو نہ ہو اسے کہیں گے معدوم، اسے کیا کہیں گے؟ معدوم۔ یا جو چیز پائی جائے اسے کہیں گے وجودی، اور جو نہ پائی جائے اسے کہیں گے عدمی۔ وجودی اور عدمی، یا موجود اور معدوم، موجود جو پائی جائے، معدوم جو نہ پائی جائے۔ اسم اور فعل کی جو علامتیں ہیں نا، یہ علامتیں وجودی ہیں، یعنی وہ ایسی چیزیں ہیں کہ کسی چیز کا وہاں پایا جانا وہ اس کی علامت ہے۔ الف لام کا پایا جانا، قد کا پایا جانا، سین یا سوفا کا پایا جانا، تنوین کا پایا جانا۔ لیکن حرف کی ایک ہی علامت ہے، اور وہ علامت عدمی ہے۔ عدمی کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی چیز کا نہ پایا جانا اس کی علامت ہے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ اسم اور فعل کی جو علامتیں ہیں یہ وجودی ہیں، یعنی کچھ چیزوں کا موجود ہونا وہ ان کی علامت ہے، اور حرف میں کسی چیز کا موجود نہ ہونا علامت ہے۔ وہ کیا؟ کہ اسم اور فعل کی علامتوں کا موجود نہ ہونا یہی حرف کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 19 چیزیں اگر پائی جائیں گی، 11 اسم والی اور 8 فعل والی جہاں پائی گئی، ان میں سے کوئی ایک بھی پائی گئی تو وہ حرف نہیں ہو سکتا۔ حرف وہی ہوگا جہاں یہ 19 کی 19 نہ پائی جائے۔ اس فصل کے بعد آپ کو
چاہیے کہ آپ اب اسم فعل اور حرف خود الگ الگ کریں. بتایا تھا نا کہ 4 کام کرنے ہیں، ان میں سے پہلا کام کرنے کا طریقہ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے. علامتیں بتا دی ہیں، خواص بتا دیے ہیں. اب ان خاصوں کے ذریعے آپ نے خود پہچاننا ہے کہ کون سا کلمہ اسم ہے، کون سا کلمہ فعل ہے اور کون سا کلمہ حرف ہے.